ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کی بہت زیادہ. ابھی فواد چودھری صاحب کو آپ نے سنا اور دیکھیں اس وقت سینیریو کیا ہے. فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر کابینہ کا حصہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ترجمان کے طور پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. لیکن اسی دوران سوال ہوا کہ جناب آپ کے بھائی جو ہیں وہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. تو پھر ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے کہا کہ ہر کسی کا اپنا انفرادی فعل ہے, تو فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری صاحب یہ کیسی ڈویژن ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ڈیوائیڈ ہوگی, کاف لیگ ڈیوائیڈ ہو گئی, بلوچستان عوامی پارٹی ڈیوائیڈ ہو گئی, اتحادی جماعتیں ڈیوائیڈ ہو گئیں, اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی خط کے ساتھ ہے, کوئی خط کے خلاف ہے؟ نہیں, خط تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک نقطہ نظر ہے. ایک حکومت نے, ایک بڑی سرکار نے پاکستان کو دمکایا ہے کہ آپ جو ہے عمران خان کو ہٹا دیں ورنہ آپ کے ساتھ برا حشر کریں گے. جیسے بھٹو بھی ایک لیٹر لے کے راجہ بازار گئے کہ وہ وینس یا کیا تھا ان کا منسٹر اس وقت امریکہ کا, کہ اس نے کہا وی ول میک ہارریبل ایگزامپل آؤٹ آف یو. تو وہ اس طرح ہی آج یہ بھی صورتحال ہے. لیکن اسی طرح میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا ہے کہ روس کے صدر کے بارے میں بھی امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان کو ہٹ جانا چاہیے, ان کو اقتدار سے الگ ہو جانا چاہیے, یعنی وہ اس پر ان کی گورنمنٹ ختم ہو جانی چاہیے. تو یہ ادھر بھی ان کا یہی ایجنڈا ہے. لیکن روس, چین اور تمام ہمسائے بے شمار جو پاکستان کے موقف سے ایگری کرتے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور عوامی جمہوریہ چین نے کہا اگر امریکہ نے مداخلت کی ہے جو کہ کی ہے تو ہم پاکستان کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور پاکستان کا ساتھ دیں گے اور کھڑے رہیں گے. اور اب یہ جو بندے پیسے لے کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا کسی جگہ, اس کی سب تفصیل آ چکی ہے اور بہت ساروں کے واپسی کرنے کے بھی ٹکٹ کٹوا لیے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو آپ کو کہہ رہی ہے نا کہ 80% ہمارا یعنی ہم جیت سکتے ہیں, اس کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے. اور یہ بھی بعض لوگ یہ کہہ رہے جی وہ فوج تو غیر جانبدار ہے, وہ کسی کا ساتھ, بھائی فوج غیر جانبدار ہے, آئین کے تحت کام کرتی ہے, قانون کے تحت کام کرتی ہے. لیکن جہاں لوٹ ہو, پیسے لے کے لوگوں کی وفاداریاں خریدی جائیں اور غیر ملک کے دباؤ میں آ کے یہاں فراڈ کیا جائے اور چوری ڈاکہ کی پشت پناہی کی جائے, اس معاملے میں فوج کوئی غیر جانبدار نہیں ہے. وہ ملک کے مفادات کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہے. جس کو کوئی شبہ ہے وہ اپنا نکال لے. بالکل. چودھری صاحب, قومی سلامتی کمیٹی کا اب اجلاس ہے اور کل یا پرسوں بلایا گیا ہے. اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ بھی ہوگی, اس میں ہماری انٹیلیجنس لیڈرشپ بھی ہوگی, اس میں ہمارے سول قیادت بھی ہوگی. اس فورم پہ یہ خط اور یہ مراسلہ رکھا جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امریکہ کوئی اتنا بڑا ہوا نہیں ہے کہ امریکہ نے کیا کیا جی. امریکہ میں نے کیا عراق کو تباہ کر دیا, وہاں پہ افغانستان کیا سرنڈر ہو گیا, کیا عراق سرنڈر ہو گیا, کیا لیبیا سرنڈر ہو گیا, کیا ایران سرنڈر ہو گیا, چائنا میں کوشش کی, شام میں کوشش کی, لیکن کہیں بھی, کیونکہ پاکستان میں بھی چودھری صاحب ذرا تھوڑی سی ہسٹری, پاکستان میں بھی ہمیشہ سازشی تانو بانوں کے ذریعے ہی یہ غیر ملکی سامراج جو ہیں وہ آتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ پاپولر لیڈرشپ تو ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں رہی ان عالمی سامراج کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ ایک پاپولر کیرزمیٹک لیڈر تھے, ان کے خلاف بہت بڑا کوشش کی گئی لیکن کوئی طریقہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا جاتا اور سازش کے ذریعے کیا جاتا. اس کے بعد اب عمران خان ہیں, اس میں کوئی 1% بھی شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں, ان کے پاس ووٹ بینک ہے, وہ سپورٹ ان کو عوام کی ہے. ان کے خلاف بھی جو پاپولر لیڈر کی پاپولیرٹی کو وہ کسی پاپولر ویو کے ذریعے تو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں اب تک. اب انہوں نے یہ سازشی تانے بانے جو کی ہیں, میں پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں, مجھے تو لگتا ہے آپ کو بھی ڈر ہے کہ کہیں امریکہ کا ویزا نہ منسوخ ہو جائے. امریکی جو چارج ڈی افیئر, امریکی ناظم الامور جب دندناتے پھر رہے تھے, ملاقاتیں کر رہے تھے اپوزیشن کو, میڈیا پرسنز کو, سب کو, اس وقت ہم کہاں تھے؟ یہ چودھری صاحب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں دیکھیے آپ بات سنیں,
آپ کے سفیر، آپ کے سفارتکار ہر ایک سے ملتے ہیں وہاں دنیا میں، آپ بھی ملتے ہیں. اگر کوئی سازش کر کے آپ کے خلاف اور آپ کو غلط پیغامات دے رہا ہے تو جو شخص ان لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں اور ان کے پیغامات پر عمل کر رہے ہیں ان کو پکڑنا چاہیے. آپ سفارتکاروں کو تو نہیں پکڑ سکتے نا. تو ان یہی کو تو تو اگر آپ کسی کے خلاف ایویڈنس ہے تو ان کو ملک سے ملک بدر کریں. ان کو پی این جی پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر کے یہاں سے بگائیں. لیکن یہ لوگ جو ان کے ہاتھوں میں کھیرے ہیں اب وہ جو ہیں قطری دینار اور امریکی ڈالر اور یورو اور یہ جو اس وقت پھیلے ہیں، اور پہلے یہاں سندھ ہاؤس میں پڑے تھے، وہاں سے پنجاب ادھر میریٹ میں لے گئے اور 5th فلور سارا لیا گیا. 15 لاکھ روز کرایہ اور نوٹوں کے جو وہ تھے وہ بنے ہوئے بنڈل، وہ کبھی ان کا ایک بندہ آگے لے گیا. یہ سارا کیمرے پر ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آج نہیں تو کل یہ سارا آشکار ہوگا اور وہ سارے لوگ بولیں گے کہ میں نے 15 کروڑ لیا، میں نے 2 کروڑ لیا، میرے سے اتنا وعدہ کیا گیا، یہ کیا گیا. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے.